اس دنیا میں موجودہ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی تجارت کرے، وہ کوئی ایسا کاروبار کرے، وہ اپنے معاملات کچھ اس طرح کے بنا لے کہ جہاں پر اس کے لیے گھاٹے کا کوئی سودا نہ ہو، جہاں وہ پیسہ لگائے وہاں سے اسے منافع ہی منافع ملے، نقصان کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور کسی طریقے سے وہ مال و دولت جمع کر کے یہ دنیا کی زندگی گزار لے اور آخرت میں بھی کسی طریقے سے سرخرو ہو جائے۔ مسلمین کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسی تجارت بھی رکھی ہے، ایسا کاروبار بھی رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے صرف منافع ہی منافع ملنا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، جہاں پر نقصان کا اور گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے وہ تجارت بتائی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بروز قیامت دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں نقصان کوئی نہیں ہے، جس میں سب سے بڑا فائدہ بروز قیامت جب اللہ رب العالمین کے پاس انسان در در کی ٹوکرے کھا رہا ہوگا، جب ایک ایک نیکی کی تمنا کر رہا ہوگا اور اسے تلاش کر رہا ہوگا، اللہ رب العالمین اس روز اس تجارت کے عوض اسے اس دردناک عذاب سے نجات دے دے گا۔ وہ تجارت بہت آسان اور سہل ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ وہ کاروبار یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کاروبار شروع ہوگا، جو تجارت آج دنیا کی زندگی میں تم کرو گے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اپنی جانوں سے بھی کرنا ہے اور اپنے مال سے بھی کرنا ہے۔ یہ مال، یہاں کی انویسٹمنٹ، یہاں پہ لگایا ہوا سرمایہ تمہیں دنیا کی زندگی میں 700 گنا تک واپس ملے گا، اور بروز قیامت دردناک عذاب سے نجات ملے گی۔ کاروبار کا شریک دار اللہ رب العالمین ہے، اور کاروبار کرنے والا اس کا بندہ ہے، اور بدلے میں بروز قیامت دردناک عذاب سے نجات ہے۔ اس سے بہترین کوئی تجارت اور کاروبار ایک ایمان والے شخص کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہاری لیے سب سے بہترین ہے اگر تم اللہ رب العالمین کی ان باتوں پر یقین کر لو۔ بروز قیامت کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، جو آج جانے انجانے میں، نادانی میں اور علم میں جانتے ہوئے تم سے گناہ اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی مغفرت فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بروز قیامت تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والے باغات میں تمہاری پاکیزہ گھر ہوں گے جہاں پر تم آباد رہو گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ایمان والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں، تگ و دود کرتے رہتے ہیں، مشکلیں اٹھاتے رہتے ہیں، مشقتیں کرتے رہتے ہیں، دنوں رات لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کاروبار میں وسعت ہو، کسی طریقے سے دنیا کی زندگی ہمارے لیے آسان کر دی جائے، کسی طریقے سے ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انبار لگ جائے۔
لیکن جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس نعمت بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم اس کی ناقدری شروع کر دیں، ہم اس پر اللہ رب العالمین کی قدر نہ کریں، اس دین کی قدر نہ کریں جس کا وارث اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم اس دنیا کے سب سے بد نصیب ترین لوگ ہوں۔ ہماری یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری اس دین کو آگے پہنچانا اور اس کے لیے اپنا وقت، اپنی جان اور اپنا مال لگانا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اس طریقے سے کرو جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہم مسلمین ہیں۔ وہ کام، وہ وقت جو اس سے قبل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، وہ ذمہ داری جو اس سے قبل انبیاء رسول ادا کیا کرتے تھے، آج مسلمین کے کندھوں پر عائد ہے کہ انہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، دین اسلام کو آگے پہنچانا ہے، دین اسلام کی تمکینت اور نشر و اشاعت میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس آئے ہوئے اوقات، آئے ہوا مال اور وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اولاد کو اگر ہم نے اس کے دین کے لیے نہیں لگایا تو نہ اللہ کی مدد آئے گی اور نہ دنیاوی کوئی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے آگے سورہ صف میں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، دوسری سب سے اہم ترین چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں کوشش کرو گے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی اور بہت قریب تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ کون سی مدد ہے؟ یہ کون سی نصرت ہے؟ یہ وہی مدد ہے کہ جب اہل بدر کے میدان میں ہوتے ہیں تو 1000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ یہ وہی مدد ہے جب احد میں مسلمین لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سپہ سالار کے دائیں بائیں جبریل اور میکائیل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی مدد ہے کہ جب مسلمین پر کفار کا غلبہ طاری ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ نصرت اور مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر اس اہل حق کی جماعت کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر آج اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کا ہاتھ تم سے کھینچ لیا، پیش کرو وہ ذات جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو چاہیے جب کسی کام کا عزم کریں تو محض اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں۔ آج اگر ہم سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی گھاٹا ہو جاتا ہے تو ایک مرد مسلم کے الفاظ ہوتے ہیں جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اتارے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہ الفاظ ہم پڑھ دیتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ بے شک ہم اللہ رب العالمین کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ اس آیت پہ رکھ کے کر لیں، اس جملے پہ رکھ کے کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا اللہ رب العالمین کا سمجھا ہے۔ ہم کس قدر اس بات کی سوچ مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی، دنیا کا یہ مال و دولت، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ اولاد، یہ ازواج، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، اور ایک دن وہ آنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر قبر کی مٹی میں جا کر مل جانا ہے، اور بروز قیامت اٹھائے جانے پر ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب اور اس کی باز پرس اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ہونی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک داعی اللہ رب العالمین کا کھڑے ہو کر ہمیں پکارتا رہتا ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنی کوشش کریں،
دین اسلام کے لیے اپنا وقت لگائیں، دین اسلام کے لیے اپنی جان لگائیں، دین اسلام کے لیے اپنا مال لگائیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اس داعی کی پکار پر لبیک کہہ کر دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لا کر رکھ دیتے ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحیح بخاری میں ہے، جب ان سے صدقات کا مطالبہ کیا جاتا، اسلام کی نصرت کا مطالبہ کیا جاتا، وہ پہاڑوں پر نکل جایا کرتے تھے، جنگلات میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر لکڑیاں کاٹتے، ان لکڑیوں کا گٹھرا بناتے، اس سے اپنی پیٹھ پر اٹھاتے، پہاڑ کی چوٹی سے واپس آتے، بازار میں جا کر وہ لکڑیاں بیچتے، وہاں سے جو قیمت حاصل ہوتی تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ سند تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی، وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کا کوئی مسلم ساتھی فوت ہو جاتا، ان کے پاس اس کے جنازے کے لیے، اس کی تدفین کے لیے دینے کے لیے پوری چادر نہیں ہوتی تھی۔ اگر سر کھلتا تھا تو پاؤں ڈھکتے تھے، اگر پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ اس قدر تنگ دستی کے عالم کے باوجود یہ وہ لوگ تھے کہ اگر خندقیں کھودنی ہوتی تو فجر کے اوقات میں جب سخت سردی کا عالم ہوتا، وہ پیٹوں پر پتھر باندھ کر اللہ رب العالمین کی دین کی نصرت کے لیے وہ خندقیں کھود رہے ہوتے تھے، جبکہ 3 ایام سے زیادہ گزر چکے ہوتے تھے کہ انہوں نے ایک نوالا نہیں کھایا ہوتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی مٹی کے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ایسے نام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک پر، آپ کی زبان پر ہمیشہ ان کے نام چڑھے رہتے تھے، اور جب اسلام کی نصرت کا معاملہ آتا سب سے بڑھ کر یہی 2 اشخاص سامنے آتے تھے۔ ترمذی میں حسن سند سے، تبوک کا موقع ہے، مسلمین کو جنگ پر جانا ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ اثاثہ ہے، نہ کوئی سرمایہ ہے، اور نہ ہی کوئی سامان ہے کہ جس کو لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے اور جا کر جنگ کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ پکارتے ہیں اے مسلمین، اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر وہ ہستی ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی میں جنت اور شہادت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ آپ کی پکار پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، جا کر مال دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں بے شمار ہیں، آدھا مال اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ اور سوچ دیکھیں، جذبہ یہ ہے، آج الیوم اسبق علی ابی بکر، آج میرے پاس بہت مال ہے، اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دینے جا رہا ہوں، آج وہ دن ہے، ابو بکر پر میں سبقت دے جاؤں گا۔ کس چیز میں سبقت؟ دنیا داری میں نہیں، مال جمع کرنے کے لیے نہیں، کاروبار اور گھر کو بڑھانے کے لیے نہیں، چھوٹی سے بڑی گاڑی لینے کے لیے نہیں، سبقت ہے دین اسلام میں آگے بڑھ جانے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کے لیے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سوچ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنا آدھا سامان رکھ دیتے ہیں۔ فَأَتَى أَبَا بَكْرَ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، بِكُلِّ مَالٍ مَا عِندَهُ، اپنے گھر کا تمام تر سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تمام کا تمام مال لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت للہ ورسولی، گھر والوں کو اس مال کی ضرورت نہیں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ جس گھر میں اللہ اس کا رسول داخل ہو جائے، جہاں پر رہنے والوں کے لیے محض اللہ اس کے رسول کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہو، وہاں پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے کہ دو وہ ہستیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب ترین ہستیاں ہیں، جو خلیفۃ الاول اور خلیفۃ الثانی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کے بازو ہیں، لیکن جب کبھی دین اسلام کو ان کی نصرت کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچ لیا میں کبھی بھی ابو بکر کے اوپر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ نیکیوں میں سبقت کریں، کون ہم میں سے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی تمام تر نعمت اللہ رب العالمین کی توفیق سے پاس ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اسلام کی نصرت کے مواقع پر ان کو خرچ نہ کر سکیں، اس پر اپنی قربانیاں نہ دے سکیں، اپنے مال کو گن گن کر خرچ کریں، اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال نہ کر سکیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بیکار جائیں گی، بلکہ بروز قیامت ہمارے لیے وبال بن جائیں گی کہ ہم نے اس کا حق دین اسلام کے لیے ادا نہیں کیا۔ آج جماعت المسلمین کے اس اجتماع کے لیے آپ تمام حضرات کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی بھی، آپ کی جانی طاقت کی بھی، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کی بھی اور آپ کے اوقات کی بھی، غرض یہ کہ جب کبھی اسلام کا داعی کھڑا ہو کر آپ کو اللہ رب العالمین کی دین کی نصرت کے لیے پکارے، چاہے معاملہ آپ کی جان کا ہو، آپ کے مال کا ہو، آپ کی اولاد کا ہو یا آپ کے اوقات کا ہو، آپ کو تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر دین اسلام کی نصرت کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر بروز قیامت تنجیکم من عذاب علیم ہم اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ